بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو اردو اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے تاریخ فلسطین کا۔ دوستو، فلسطین کی تاریخ قدیم سے قدیم تر ہے۔ فلسطین کی سرزمین کو پیغمبروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ فلسطین کی تاریخ جس زمانے میں لوگ ایک جگہ رہنے کے بجائے تلاش معاش میں چل پھر کر زندگی بسر کیا کرتے تھے، عربستان سے قبیلہ سام کی ایک شاخ جو کینانی کہلاتی تھی 2500 قبل مسیح میں یہاں آ کر آباد ہو گئی۔ پھر آج سے 4000 سال پہلے یعنی لگ بھگ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر عرس سے جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اس مناسبت سے یہ خطہ سرزمین پیغمبروں کی سرزمین کہلاتا ہے۔ دوستو، فلسطین کی تاریخ کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ فلسطینی اول ایک بازنطینی صوبہ تھا، 390 عیسوی سے 7ویں صدی تک قائم رہا۔ 614 عیسوی میں اسے ساسانی سلطنت نے فتح کر لیا، لیکن جلد ہی 628 میں اسے بازنطینی سلطنت نے واپس حاصل کر لیا۔ 636 عیسوی میں اسے مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ فلسطینی ثانی ایک بازنطینی صوبہ تھا جو 390 عیسوی سے 634 میں اسلامی فتح تک قائم رہا۔ فلسطینی ثانی گلیل، وادی جزیرائیل اور سطح فلسطین ثانی مرتفع گولان پر مشتمل تھا اور اس کا دارالحکومت بیسان تھا۔ بیسان یا بیت شان ایک شہر جو اسرائیل کے ضلع شمالی میں واقع ہے۔ تیسرا ادوار فلسطین کی تاریخ کا وہ تاریخی حصہ ہے جو برطانیہ انتظامیہ کے تحت ایک جغرافیائی سیاسی وجود تھا، جو پہلی عالمی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ سے جنوبی شام کو الگ کر کے بنایا گیا تھا۔ فلسطین میں برطانوی شہری انتظامیہ 1920 سے 1948 تک موجود رہی۔ فلسطین کے ان علاقوں میں عبرانی قومیت یعنی ہیبروز کے لوگوں کی آمد کا نشانات ولادت مسیح سے لگ بھگ 1100 سال قبل میں ملتا ہے۔ حضرت سموئیل جو اللہ کے نبی تھے پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے۔ انہوں نے کافی عرصہ حکومت کی اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کے پارہ 2 میں سورہ البقرہ کی آیات نمبر 247 سے 252 میں ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ اس دوران میں انہوں نے جنگ کر کے جالوت یعنی گولیت کو مغلوب کیا اور اسے تابوت سکینہ واپس لیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ انہوں نے پہلے الخلیل، ہیبرون اور پھر بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ بیت المقدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں مقدس اور محترم ہے۔ اس شہر کا موجودہ نام یروشلم حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 965 قبل مسیح تک 33 سال حکمرانی کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 965 قبل مسیح میں حکومت سنبھالی، جو 926 قبل مسیح تک 39 سال قائم رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اسرائیل کے متحدہ ریاست 2 حصوں سامریہ اور یہودیہ میں تقسیم ہو گئی۔ دونوں ریاستیں ایک عرصے تک باہم دست و گریباں رہیں۔ 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے یروشلم سمیت تمام علاقوں کو فتح کر لیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بادشاہ اور ہزاروں شہریوں کو گرفتار کر کے بابل میں قید کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل کو فتح کیا اور قیدیوں کو رہا کر کے لوٹا ہوا مال واپس یروشلم بھیج دیا۔ 332 قبل مسیح میں یروشلم پر سکندر اعظم نے قبضہ کر لیا۔ 168 قبل مسیح میں یہاں ایک یہودی بادشاہت کا قیام عمل میں آیا، لیکن اگلی صدی میں روما کی سلطنت نے اسے زیر نگین کر لیا۔ 135 قبل مسیح اور 70 قبل مسیح میں یہودی بغاوتوں کو کچل دیا گیا۔ اس زمانے میں اس خطے کا نام فلسطین پڑ گیا۔ 20 اگست 636 عیسوی کو عرب فاتح نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ یہ قبضہ پرامن طریقے سے عمل میں آیا۔ 463 سال تک یہاں عربی زبان اور اسلام کا دور رہا، تاہم یہودی ایک اقلیت کی حیثیت سے موجود رہے۔ 11ویں صدی کے بعد یہ علاقہ غیر عرب سلجوق
مملوک اور عثمانی سلطنتوں کا حصہ رہا۔ 1179 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ 4 صدیوں تک عثمانیوں کی حکمرانی کے بعد 1917 میں برطانیہ نے اس خطے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اعلان فلفور کے ذریعے یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست کا قیام وعدہ کیا گیا۔ فلسطین کی جانب یہودیوں کی نقل مکانی 17ویں صدی آخر میں شروع ہو گئی۔ 1930 تک نازی جرمنی کی یہودیوں پر مظالم کی وجہ سے اس میں بہت اضافہ ہو گیا۔ 1920، 1921، 1929 اور 1936 میں عربوں کی طرف سے یہودیوں کی نقل مکانی اور اس علاقے میں آمد کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہوئے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے ایک عرب اور ایک اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ نے اس علاقے سے 1948 میں اپنی افواج واپس بلائیں اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی آزاد حکومت کا قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ہی فلسطینی ریاست بھی قائم کر دی جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عربوں نے تقسیم کو نامنظور کر دیا اور مصر، اردن، شام، لبنان، عراق اور سعودی عرب نے اسرائیلی ریاست پر حملہ کر دیا، تاہم وہ اسے ختم کرنے میں ناکام رہے، بلکہ اس حملے کی وجہ سے یہودی ریاست کے رقبے میں اور اضافہ ہو گیا۔ 1949 میں اسرائیل نے عربوں کے ساتھ الگ الگ صلح کے معاہدے کیے۔ اس کے بعد اردن نے غرب اردن کے علاقے پر قبضہ کر لیا، جبکہ مصر نے غزہ کی پٹی اپنی تحویل میں لے لی۔ تاہم ان دونوں عرب ممالک نے فلسطینیوں کو آٹونومی سے محروم کیا۔ 29 اکتوبر 1958 کو اسرائیل نے صحرائے سینا پر حملہ کر کے اسے مصر سے چھین لیا۔ اس حملے میں برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ 6 نومبر کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان ایک عارضی صلح کا معاہدہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوا، جو 19 مئی 1967 تک قائم رہا۔ جب مصر کے مطالبے پر اقوام متحدہ کی فوجی دستے واپس بلا لیے گئے، مصری افواج نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا اور خلیج عقبہ میں اسرائیلی جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی۔ 5 جون 1967 کو 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیلیوں نے غزہ کی پٹی کے علاوہ صحرائے سینا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشرقی یروشلم کا علاقہ، شام کو، گولان کی پہاڑیاں اور غرب اردن کا علاقہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ 10 جون کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کرا دی اور معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ 6 اکتوبر 1973 کو یہودیوں کا مقدس دن یوم کپور کے موقع پر مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شامیوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا اور نہر سوئز عبور کر کے مصر پر حملہ کر دیا۔ 24 اکتوبر 1973 کو جنگ بندی عمل میں آئی اور اقوام متحدہ کی امن فوج نے چارج سنبھال لیا۔ 18 جنوری 1974 کو اسرائیل نہر سوئز کے مغربی کنارے سے واپس چلا گیا۔ 3 جولائی 1976 کو اسرائیلی دستوں نے یوگنڈا میں اپنی NTB کے ہوائی اڈے پر یلغار کر کے 103 یرغمالیوں کو آزاد کرا لیا، جنہیں عرب اور جرمن شدت پسندوں نے اغوا کر لیا تھا۔ نومبر 1977 میں مصر کے صدر انور السادات نے اسرائیل کا دورہ کیا اور 26 مارچ 1979 کو مصر اور اسرائیل نے ایک امن معاہدے پر دستخط کر کے 30 سالہ جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ 3 سال بعد 1982 میں اسرائیل نے مصر کو صحرائے سینا کا علاقہ واپس کر دیا۔ جولائی 1980 میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم سمیت پورے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ 7 جون 1981 کو اسرائیلی جیٹ جہازوں نے بغداد کے قریب عراق کا ایک ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا۔ 6 جون 1982 کو اسرائیلی فوج نے PLO کی مرکزیت کو تباہ کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کر دیا۔ مغربی بیروت پر اسرائیل کی تباہ کن بمباری کے بعد PLO نے شہر کو خالی کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس سال 14 ستمبر کو لبنان کے نو منتخب صدر بشیر جمائل کو قتل کر دیا گیا۔ 16 ستمبر 1982 لبنان کے مسیحی شدت پسندوں نے اسرائیل کی مدد سے 2 مہاجر کیمپوں میں گھس کر سینکڑوں فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس سفاکانہ کارروائی پر اسرائیل کو شدید مذمت کا نشانہ بننا پڑا۔ 1999 انتفاضہ کے زیر اہتمام فلسطینی حریت پسندوں نے زبردست عسکری کارروائی کا آغاز کیا۔ 1991 کے آغاز میں جنگ خلیج کے دوران عراق نے اسرائیل کے کئی اسکڈ میزائلوں کا نشانہ بنایا۔ 2 فریق اس وقت براہ راست مذاکرات میں مصروف ہیں۔ اسرائیل حکومت کی قیادت میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO، جس کی سربراہی محمود عباس کر رہے ہیں، باضابطہ مذاکرات کی ثالثی ایک بین الاقوامی دستے کے ذریعے کی جاتی ہے، جسے مشرق وسطیٰ پر چوکڑی یعنی کہ کوارٹیک کہا جاتا ہے، جس کی نمائندگی ایک خصوصی ایلچی کرتا ہے۔
جو امریکہ، روس، یورپی یونین اور اقوام متحدہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ عرب لیگ ایک اور اہم کردار ہے جس نے ایک متبادل امن منصوبہ تجویز کیا ہے۔ مصر جو عرب لیگ کا بانی رکن ہے، تاریخی طور پر اس کا کلیدی شریک رہا ہے۔ اردن 1988 میں مغربی کنارے پر اپنے دعوے سے دستبردار ہونے اور یروشلم میں مسلمانوں کا مقدس مقامات پر خصوصی کردار ادا کرنے کے بعد بھی اس میں کلیدی شریک رہا ہے۔ 2006 کے بعد سے فلسطینی فریق دو بڑے دھڑوں کے درمیان میں تصادم کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ فتح روایتی طور پر غالب پارٹی اور بعد میں اس کا انتخابی حریف حماس جو ایک عسکری تنظیم کے طور پر کام بھی کرتی رہے۔ 2006 میں حماس کے انتخابی فتح کے بعد کوارٹیٹ نے فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے لیے مستقبل کی غیر ملکی امداد کو مستقبل کی حکومت کے عدم تشدد ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے اور سابقہ معاہدوں کو قبولیت پر مشروط کیا۔ حماس نے ان مطالبات کو مسترد کر دیا جس کے نتیجے میں کوارٹیٹ نے اپنی غیر ملکی امدادی پروگرام کو معطل کر دیا اور اسرائیلیوں کی طرف سے اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایک سال بعد جون 2007 میں حماس کی غزہ کی پٹی پر قبضے کے بعد سرکاری طور پر فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے طور پر تسلیم شدہ علاقہ مغربی کنارے میں فتح اور غزہ کی پٹی میں حماس کے درمیان میں تقسیم ہو گیا۔ پارٹیوں کے درمیان میں حکمرانی کی تقسیم کے نتیجے میں PA کے دو طرفہ حکمرانی کے خاتمے کا نتیجہ نکلا۔ تاہم 2014 میں فتح اور حماس دونوں پر مشتمل فلسطینی اتحاد کی حکومت تشکیل دی گئی۔ امن مذاکرات کا تازہ ترین دور جولائی 2013 میں شروع ہوا اور 2014 میں معطل ہو گیا۔ مئی 2021 میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان 2021 اسرائیلی فلسطین کا بحران مظاہروں کے ساتھ شروع ہوا جو غزہ سے راکٹ حملوں اور اسرائیل کی فضائی حملوں میں بڑھ گئے۔ دوستو، حماس کی طرف سے کیے گئے مربوط حملوں کا ایک سلسلہ ہفتہ 7 اکتوبر 2023 کو بھی شروع ہوا جو کہ تاحال جاری ساری ہے۔ اسرائیل کی جارحیت غزہ کی پٹی کے مسلمانوں پر بربریت اور ظالمانہ تشدد جاری ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری ساری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔